آج تو کام کرنے جاتا ہے نا، مڑ کے نہیں دیکھتا باپ کی طرف، بیوی سے 4 بار گلے ملے گا، کہے گا 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، 4 بار گلے مل کے تسلی دے گا، یار ایک بار کمزور ماں کو سینے سے لگا، کبھی باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے کہ ابا دعا کرنا، پردیس جا رہا ہوں۔ کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت جی ہم ڈرائیور ہیں، نیند آ جاتی ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے، اور دیکھو ہمارا تجربہ، ہم کتنے نصیب کے دھنی ہیں، کبھی گاڑی پلٹتی نہیں۔ میں نے کہا نادان، یہ نصیب کی بات نہیں، تیرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ تیرا تجربہ نہیں روک رہا ہے گاڑی کو، کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا ہے، کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا ہے۔ میں منع نہیں کرتا بیوی سے 6 بار گلے لگ، لیکن ایک بار مڑ کے اس بوڑھے باپ کو بھی دیکھ لیا کر جو جاتے جاتے اس امید سے تجھے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ایک بار مڑ کے دیکھے گا، ایک بار مڑ کے دیکھے گا۔ ہم پردیسی لوگ ہیں بھائی، پردیسی لوگ ہیں، ہم لوگ اکثر سفر میں رہتے، کہیں کی صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں دوپہر ہے، کبھی میسر ہے روٹی، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی 1 دن کا فاقہ، کبھی 2 دن کے فاقے، دیکھنے میں کتنے چمک دمک لگتی ہے، لیکن سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم زمانہ گھوم آئے ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، ورنہ ایکسیڈنٹ کے لیے تو 5 کلومیٹر کافی ہے۔ یہ جو زمانے میں گھوم آئے نا، ماں باپ کی دعائیں بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے، گھمنڈ نہیں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ حضور کے ذکر کا کمال ہے۔ کہیں بھی جائیں لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے سے اچھا کھلائیں، اپنے سے بہتر جگہ بٹھائیں۔ یہ ماں باپ بھی جانتے ہیں ہمارے کہ ہمارے بیٹے کو ہر جگہ عزت دی جاتی ہے، لیکن جب بھی فون آتا ہے نا تو ماں باپ کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے کھانا کھایا کہ نہیں۔ یہ فکر کون کرے گا ماں باپ کے بعد؟ کون پوچھے گا تم سے تمہاری شام کہاں ہے؟ کسے فکر ہوگی تمہارے دیر سے آنے کی؟ کون راہیں تکے گا ماں باپ کے بعد تمہاری؟ بیویاں ہوگی پیسے کا انتظار کریں گی، تیرا کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ اگر آنے میں تجھے دیر ہو گئی لوگ چادر اوڑھ کے سوئیں گے، ماں کے بغیر اٹھ کے کوئی دروازے پہ چیک کرنے نہیں آئے گا۔ عزت کرنا اس کی۔ آج تو پردیس میں کسے فکر ہے تیری؟ صرف ماں کو فکر ہے۔ اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا، بال بھلے سفید ہو گئے ہوں، پردیس سے جب پلٹ کے آتے ہو، خدا کی قسم ماں سوٹ کیس کی طرف نہیں بھاگتی ہے، بیگ کی طرف نہیں بھاگتی ہے، جیب پہ ہاتھ نہیں مارتی ہے، ماں کا ہاتھ بیٹے کے چہرے پہ آتا ہے، پہلا جملہ ہوتا میرے لال کیا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا؟ کتنا دبلا ہو گیا میرا لال، کتنا کمزور ہو گیا میرا لال، پتا تیری صحت کا نظروں سے ایکسرا کون کرے گا، تیرے لیے ترازو کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ایک ماں ہے جو تجھے احساس دلاتی ہے بیٹے صحت کا خیال کرنا ہے، یہ باپ ہے جو تجھے قدم قدم پہ احساس دلاتا ہے بیٹے سنبھل کے چلنا ہے۔ ان کے بعد کون تمہاری راہیں تکے گا؟ کون ہے جو تمہارے عید کے دن آنے کا انتظار کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں سینے سے لگا کے مبارکبادیاں دے گا؟ آج پردیس جاتے ہو مڑ کے نہیں دیکھتے ہو، آج گھر سے نکلتے ایک بار نہیں دیکھتے ہو، اگر یہ چلے گئے خدا کی قسم آدھی رات کو آؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، صبح کو نکلو گے کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا، بیوی بھی کہہ دے گی جاؤ چائے رکھی ہے پی کے چلے جانا، رات کو کھانا بنا کے رکھ کے کہے گی کچن سے نکال کے کھا لینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ ماں کے، اگر بخار میں ماں ہو تو پہری میں کھانا بنائے تو کلائی پکڑ کے کہہ دینا لگتا ہے بخار ہے ماں، تو ماں کتنا میٹھا جھوٹ بول دیتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹے آگ کے آگے بیٹھی تھی اس لیے بدن گرم ہو گیا، اور یار یہ رشتہ اس دن سمجھ میں آیا تھا جس دن 3 پھل تھے 4 کھانے والے تھے، ماں نے کہا تھا نہیں بیٹے مجھے سیب اچھا نہیں لگتا ہے، اور اپنے آگے کا اٹھا کے اولاد کو دے کے کہا تھا اے بیٹے اگر تو کھا لے گا گویا تیری ماں کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے کیا پتا ماں کیا، اللہ اللہ، تو کیا جانے ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم سیٹ بھی ہوگے پدھان بھی ہوگے، اگر ماں نہیں ہوگی تو کم نصیب ہوگے، کم نصیب رہو، روتے رہو گے ان محبتوں کے لیے، ترستے رہو کہ نہیں ملنے والی۔ اگر یہ ہیں تو عزت کر لو، اگر یہ ہیں تو قدر کر لو۔ میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں خدا کا شکر ہے جن میں تبدیلی آئی ہے، جنہوں نے سمجھا ہے
کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ وجہ ہے، چیک کر لو، کوئی بھی اٹھ کے نظر مار لے جلسے میں سفید بالوں والے کتنے ہیں اور کالے بالوں والے کتنے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد جوانوں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوان حضور سے دور ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جوان دور نہیں، جوان مصطفیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا کچھ بندے رات کو نہ لڑکے 11 بجے آتے ہیں، تو فیل بھائی آپ نے دعوت دے کے بلایا، پھر کبھی نہیں آؤں گا اگر صحیح سے نہیں سنو گے تو۔ یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو بچے 12 بجے 1 بجے گھر میں آتے ہیں نوجوان، ماں باپ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، ابا کہتا ہے اتنی دیر کیوں کر دی، پتہ نہیں ماحول خراب ہے۔ یہ فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، بیٹا نہیں آیا ابھی تک، فکر ہوتی ہے ابھی تک نہیں آیا، اتنی لیٹ کیوں آیا؟ تو بیٹا کہہ رہا کم بولا کرو، بچہ نہیں ہوں میں، اتنی عقل ہے مجھ میں بھی۔ بھائی بیٹا چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، ماں ہوتی ہے۔ اگر یہ کہہ دے مجھے فلاں مولوی سے مسئلہ پوچھنا جانا ہے تو امام اعظم جیسا بیٹا یہ نہیں کہتا میں بتا دوں گا، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لے۔ کس مولوی کے پاس جانا؟ فلاں کے پاس۔ امام اعظم نے ماں کو سواری پہ بٹھایا، نکیل پکڑی، اس کی رسی پکڑی، آگے جب مولوی کے دروازے پہ کہیں دستک ہوئی، اندر سے مولوی نے دیکھا امام اعظم کو کھڑا، حضور آپ، کہنے لگے خبردار سلام نہ کرنا، ہاتھ نہ جوڑنا، میری ماں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ کہا حضور آپ بتا دیتے۔ کہا یہ بھی نہ کہ میری ماں نے یہ چاہا تجھ سے پوچھے، اس لیے میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں، میں امام اعظم ضرور ہوں لیکن وہ میری ماں ہے، اس کی فرما برداری کرنا مجھ جیسے بیٹے پہ واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی کانفرنس، آمد حضور سہیل ملت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ ماں ہوتی ہے، ولی ہو جاؤ، قطب ہو جاؤ۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں یار، انہیں زندگی کے مزے نہیں آتے جو جینا نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے جینے کا مطلب کیا؟ میرے تو آفس میں اے سی ہے، گاڑی میں بھی اے سی ہے، میں جہاں بیٹھتا ہوں میری کمرے میں لیٹنے بیٹھنے کی جگہ سب میں اے سی ہے۔ مجھ سے زیادہ جانتا کون ہوگا جینا؟ نہیں۔ جینے میں اے سی میں جینے کا مزہ تھوڑا ہی ہے، تیرا قد آسمان کو چھوتا ہو، تیرے نام کے چرچے ہوں، لوگ تیرے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہوں، اس کے باوجود بھی جب گھر میں آئے نا تو بچپن والا گڈو بن کے آنا، ماں کے آگے پپو بن کے آنا، ماں کے آگے کلوا بن کے بیٹھ، پھر اس کے قدموں میں بیٹھ۔ خدا کی قسم اے سیوں میں وہ سکون نہیں آتا جو ماں کے دامن کے سائے تلے آیا۔ دنیا کہتی ہے نا پیر طریقت کہنے دے، کہتے ہیں نا شاعر اہل سنت، ارے جیب میں رکھتے القابات۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دیتی ہے۔ نام لینے والے بھی نصیب نہیں ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں جو ماں باپ کے بعد تمہارا نام لے سکتے ہیں۔ صرف ماں ہوتی ہے جو ماں اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے نام لے کر کے۔ ہاں بیٹا اگر مفتی اعظم ہو نا تو ماں پھر بھی بڑے مولانا کہتی ہے، بیٹا اگر اختر رضا ہو تو ماں پھر بھی بڑے مولوی صاحب کہتی ہے۔ چھوٹے تھے بھائیوں میں، لیکن کچھ بھائیوں سے چھوٹے، لیکن کہا کیا جاتا تھا؟ بڑے مولوی صاحب ماں کہتی تھی۔ ماں نے بڑے مولوی صاحب ایسا کہا، آج ساری دنیا اسی اختر رضا کو تاج الشریعہ کہہ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یہ ماں کی زبان ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کتنے جلیل القدر پیغمبر، حضور معراج میں گئے، کہتے میں نے حضرت موسیٰ کو رب سے جھگڑا کرتے دیکھا۔ جھگڑا مینس لڑائی نہیں، جھگڑے سے مراد یہاں رب سے جو ہے نا اپنی بات منواتے، ضد کرتے دیکھا۔ جبریل سے میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آقا یہ موسیٰ ہے۔ رب کے اتنے چہیتے ہیں کہ یہ بات منوانے کے لیے بحث بھی کر لیتے۔ اچھا، لیکن جانتے ہو یہی موسیٰ جب طور پہ آتے تھے اپنے رب سے کلام کرتے تھے۔ انہی حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، جب گھر سے نکلنے لگے آواز آئی موسیٰ سنبھل کے آنا ہے، آج سنبھل کے آنا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے لانا۔ موسیٰ طور پہ آ رہا ہے، کنٹرول میں آنا ہے، آج لہجہ سنبھالنا پڑے گا، آج انداز سنبھالنا پڑے گا، آج زبان سنبھال کے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے میرے مالک بتا تو صحیح، آج پہلی بار تو طور پہ نہیں آ رہا ہوں، پہلے بھی ہم کلامی کا شرف ملا ہے، میں نے پہلے بھی تجھ سے بات کی ہے، آج یہ چیتاونی کیوں دی جا رہی ہے؟ اے موسیٰ سنبھل کے آنا،
اپنے لہجے سنبھال کے آنا، آواز قدرت آتی ہے۔ اے موسیٰ بھول گئے ہو کل جب پہلے آیا کرتے تھے تو تمہاری ماں چل اٹھا کے دعا کرتی تھی، اے میرے پروردگار میرے بیٹے پہ اپنے رحم و کرم کی نگاہ کرتے رکھنا۔ کہ اے موسیٰ جب پہلے آتے تھے تو ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، اے موسیٰ آج آ رہے ہو تو یاد رکھو آج سر پہ ماں کا آنچل بھی لگی ہے، ماں کی ممتا بھی لگی ہے، ماں کی دعائیں بھی لگی ہے، ماں کی شفقتیں بھی لگی ہے۔ اے موسیٰ سنبھل کے آنا پڑے گا، لہجے کو سنبھالنا پڑے گا۔ پتا چلا اگر موسیٰ جیسے بیٹے کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو تیرے میرے جیسے بیٹے کو بھی حد سے زیادہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔